وقفے سے پہلے میں نے سوال کیا وفاقی وزیر جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے کہ یہ جو آج قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، عامر ڈوگر صاحب نے اور بھی کچھ ارکان اسمبلی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اپنا ایک موقف بیان کیا ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سوال بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ سوال بار بار اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ صرف آج قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور عامر ڈوگر صاحب نے بات نہیں کی، بلکہ جو یروشلم کی ہیبریو یونیورسٹی ہے اس میں ایک پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہے اور اس کا نام ہے میئر میسری. اس نے آج عربک لینگویج میں اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس عربک لینگویج کی ٹویٹ کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر ایرانز کمپین وی may seek to dismantle پاکستان's نیوکلیئر پروگرام. یہ ایک اسرائیلی یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے وہ پبلکلی پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ڈسمینٹل کر کے اس کے بعد ہمیں اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ڈسمینٹل کرنا ہے. تو اب ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور یقیناً ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیوکلیئر پاور بنایا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن سازش تو ہو رہی ہے نا. تو عامر ڈوگر صاحب بات تو ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سازش تو کر رہا ہے، لیکن آپ کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کی فوجی طاقت پہ، ایٹمی طاقت پہ، کہ کوئی ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کا بال بھی بیکا نہیں میر صاحب اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اپنی افواج پر، اپنی کیپیبلٹی پر اور اپنی پوری قوم پر اور اپنے آٹمی اثاثوں پر ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، اعتماد بھی ہے. لیکن یہ سلسلہ کہانی جو 1948 سے شروع ہوئی، جو اسرائیل فلسطین کا تنازع 1948 سے شروع ہوا اور پھر چلتے چلتے جو کہ وہاں ریفیوجیز آئے، فلسطینیوں نے اپنے گھروں میں ان کو بسایا اور پھر وہی قابض ہو گئے اور پھر وہ بڑھتے چلے گئے. یہ گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے اور وہ دیکھیں بڑھتا کہاں تک آ گیا؟ ایران تک. اور پہلے وہ رجیم چینج کرتے ہیں، اس ملک کی دفاعی صلاحیت کو ختم کرتے ہیں، ملیہ میٹ کرتے ہیں، 5-6 ملک وہ کرتا چلا آ رہا ہے. اب خدشہ اس لیے ہے کہ وہ تو اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہا ہے اور ان چیلنجیبل ہے. کہیں راستے میں اس کو کسی نے چیلنج کیا؟ اور جو ہم تو چلیں طفیلی ریاست ہے، جو ہمارے اسلامی برادر جو بڑے ملک ہیں، جو امیر ترین ملک ہیں، انہوں نے کہیں اس کو نتھ ڈالی، کہیں اس کو ترچھی آنکھ سے دیکھا. اور اب ان کو اگر کسی سے خدشہ ہے، ایون تو مجھے اللہ کے ہاں بڑی امید ہے کہ اللہ الحق ہے، ایران فتح یاب ہوگا. ایران کی قوم 5000 سال پرانی زرتش کے زمانے کی قوم ہے، ایک ان کی تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، اور ان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ شہادت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ بچے کی شہادت کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے. اور بچوں کو وہ شہداء کے قبرستان میں تہران لے کر جاتے ہیں. میں نے وہاں خود وزٹ کیا ہوا، میں نے دیکھا ہوا. یہ بڑی قوم ہے، من حیثل قوم ایرانی. وہ لڑیں گے، آخری قطرے تک لڑیں گے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا ٹارگٹ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بھی ہوں گے. ایک طرف آپ کا بارڈر ہے، ابھی ہندوستان پاکستان کی وار ٹھیک ہے وقتی طور پر رک ضرور گئی ہے، لیکن خطرات کے بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں. آپ ہندوتوا سوچ اور اکھنڈ بھارت والوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ جنگ آپ کی ختم ہو گئی ہے. ایک طرف انڈیا کھڑا ہوا اور ایران کا جو آپ کا سیف بارڈر تھا، وہاں اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو پھر ایران تک تو اسرائیل کو راستے میں کوئی نہیں روکے گا. پھر اگلا ٹارگٹ ڈیفینیٹلی اس کا پاکستان کے بھی احساس صحیح ہوں گے اور ادھر ہندوستان کی پوری سپورٹ ہوگی. اس کے تو جہازوں کو کہیں ایندھن لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آج اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، آج اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے اور یہاں اسرائیل کو اس کے دانت کھٹے نہیں کرتے جس طرح ہم نے ہندوستان کے کیے ہیں، اور اس کو بیک نہیں کرتے، اس کے سامنے بند نہیں باندھتے، تو وہ تو بڑھتا چلا جائے گا. بند کیسے باندھیں سر؟ بند سفارتی سطح پر باندھیں. نہیں باندھے جاتے تو ٹھیک ہے، جہاد ہمارا دین کا، ہمارے قرآن میں بار بار جہاد کا، ہم سب اکٹھے ہوں اور اس کے خلاف لڑیں. اچھا، ہر محاذ پہ لڑیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ایسی بات آج علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی کو ملتی جلتی بات کی ہے، لیکن وہ بات کو
غزوہ ہند تک لے گئے. ذرا سنیں جی علیم الٹیمیٹلی وہ کیا تو کہا. ایک ہے ایران پہ جو حملہ کیا ہے اس حملے کے حوالے سے پہلے فلسطین کے حملے کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں اور ہم نے پیغام دیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. ایران کے حوالے سے ہمارا یہی بیان ہے کہ جو اسرائیل یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے. میری پوری مسلم امت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ اللہ کرے غزوہ ہند ہمارے ہی وقت پہ ہو جائے تاکہ ہم وہ عظیم مسلمان بن جائیں جن کے وقت پہ غزوہ ہند ہو. تو اللہ کوئی میری دعا قبول کر لے تو غزوہ ہند کی تیاری کرو, پیچھے مت ہٹو. یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل نے. خیبر پختونخوا صوبے کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب پاکستانی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند کی تیاری کرو. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, غزوہ ہند کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اتحاد ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میر صاحب ابھی جو میں نے پہلے گفتگو کی ہے آپ کو سوال کے جواب میں 100% میں نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں متحد ہونا ہوگا. آپ کو جو انڈیا کے خلاف جو آپ کو فوجی برتری ہر حوالے سے نظر آئی, فضائیہ کی, بری, نیوی, سائبر, میڈیا وار, وہ اس لیے کہ آپ کی پوری قوم متحد تھی. یہی بات عامر ڈوگر صاحب نے کی ہے کہ آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور جو اسٹریٹجی بنے گی وہ جوائنٹ اسٹریٹجی بنے گی. اور اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ جو آپ کے تمام ملک کے, جیسے میں نے پہلے کہا, آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میں آپ کی فارن منسٹری ہے, آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, آپ کی ظاہر ہے پولیٹیکل قیادت ہے جو ہم سب ہیں, اپوزیشن ہے, گورنمنٹ ہے, بیٹھ کے آپ ایک مشترکہ حکمت عملی بناتے ہیں. اور پھر وہ جو بھی ہو, جو جہاد کی بات ہوئی ہے تو ظاہر الٹیمیٹ تو سلوشن یہی ہے ان چیزوں کا کہ اگر آپ کے اوپر دیکھیں ہم بار بار ایک بات واضح کر رہے ہیں پوری دنیا پہ کہ ہم امن چاہتے ہیں, وی آر اے پیس لونگ کنٹری. ہم نے کبھی بھی اس خطے میں جنگ کی ایسکلیشن کی بات نہیں کی, حالات کو اس طرف لے کے جانے کی بات نہیں کی, لیکن ہم نے ایک جملہ ضرور کہا کہ ہمارے اوپر اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, جو ہم نے 10 مئی کو دیا, 7 مئی کو بھی دیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنا جانتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. اب بھی کسی طرف سے اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, انڈیا کی بات کر رہے ہیں, اگر ہمارے اوپر کسی نے دوبارہ جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی, وہ پاکستان کی افواج ہوں وہ بھی مکمل طور پہ تیار ہیں, فضائیہ تیار ہے, نیوی تیار ہے, پاکستان کی عوام تیار ہے. اس میں ایک میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ کوئی پاکستان کی فوج کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی 7 لاکھ 8 یا 10 لاکھ فوج ہے. ہمارے پاس 25 کروڑ لوگوں کی فوج موجود ہے. وہ بچے ہیں, وہ نوجوان, وہ بوڑھے ہیں, سب اس جذبے کے ساتھ, دینی جذبے کے ساتھ, جہاد کے جذبے کے ساتھ, ایمانی جذبے کے ساتھ, وہ سارے کے سارے فوجی ہیں اور سارے کے سارے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ پاکستان کی قوم انشاءاللہ ایک عظیم قوم ہے اور ہمیں اللہ نہ کرے کہ وہ حالات آئیں. ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ایٹمی اثاثے جو ہیں, یہ میں نے ابھی 28 مئی کو جو یوم تکبیر کا پروگرام تھا اس میں نے یہ بات کی تھی کہ اب غالباً 27 سال ہو گئے ہیں جب سے ہم نے یہ ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے. پہلی دفعہ مجھے خود یہ پتہ لگا ہے کہ یہ ایٹمی صلاحیت پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے. اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ کو یہ جو برتری حاصل ہو رہی ہے, جو آپ کو ایک اعتماد ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا دفاع ہر حوالے سے کریں گے, شاید وہ اتنا مضبوط نہ ہوتا. تو یہ اس کی حفاظت کرنا, ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنا, یہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے, یہ اپنے ملک کی خودداری کی, اپنے ملک کی عزت, حرمت, آزادی سب کی حفاظت کرنا ہے. ہم کیسے اس پہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں کریں گے. اچھا, یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے ایران پر حملہ اس ایکسکیوز کے تحت کیا ہے جی کہ ایران جو ہے وہ ایک ایٹمی پروگرام جو ہے اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت جلد ایٹم بم بنا لے گا. اور نیتن یاہو جو ہے وہ 1996 سے یہ دعویٰ کر رہا ہے اور ہر 2-3 سال کے بعد وہ یہ کہتا ہے جی کہ ایران اگلے 2-3 ہفتوں میں ایٹم بم بنا لے گا. لیکن ابھی تک ایران نے تو ایٹم بم نہیں بنایا, لیکن اب ویسٹرن میڈیا اور خاص طور پہ امریکی میڈیا کھل کر یہ بات کر رہا ہے کہ اسرائیل نے ایٹم بم بنا لیا ہوا ہے اور اسرائیل کا جو ایک سیکرٹ نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر بھی ہمیں کچھ توجہ دینی چاہیے. اور اسرائیل جو ہے آج اس نے یہ بھی بہت شکوہ شکایت کیا ہے, چیخ و پکار کی ہے, فریاد کی ہے کہ جی ایران نے ہمارے ایک ہاسپٹل پہ اٹیک کیا ہے. یقیناً ہاسپٹل پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ جو اٹیک تل ابیب میں ہوا ہے ایک ہاسپٹل کے پاس, یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کے قریب ہی جو اسرائیلی ڈیفنس فورس ہے IDF,
اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کے قریب تھا. اب میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ہسپتال پر حملے کا رونا رو رہا ہے. یقیناً یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس اسرائیل نے غزہ میں درجنوں ہاسپٹلز کو تباہ و برباد کر دیا. ان ہاسپٹلز میں جو عورتیں اور بچے تھے ان کو شہید کر دیا. اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک 55,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے کہ آدھے سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں. اور میں آپ کو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے ہیلتھ سسٹم ایٹ بریکنگ پوائنٹ ایز ہاسٹیلٹیز فردر انٹینسیفائی ان غزہ. اور WHO نے اپنی اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کی فوج جو ہے اس نے غزہ کے جو مختلف ہاسپٹلز ہیں اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے جو یونٹس ہیں، جس میں کہ ہیلتھ یونٹ اور ڈسپنسریاں ہیں، کل ملا کر 697 حملے کیے ہیں ان پر، اور جو 17 ہاسپٹل ہیں مکمل طور پہ تباہ کر دیے ہیں. اور اب 12 یا 13 ہاسپٹل جو ہیں وہ آدھے تباہ ہو چکے ہیں، آدھے کام کر رہے ہیں. تو یہ میں نے ڈیٹیل صرف آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے خود پچھلے 2 سال میں تقریباً 697 حملے کیے ہیں غزہ کے ہاسپٹلز پہ اور ہیلتھ کیئر سسٹم پہ، اور آج صرف ایک حملے کے بعد چیخو پکار کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. لہٰذا یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے، WHO کو چاہیے کہ دونوں ممالک بھلے آپس میں لڑتے رہیں، لیکن ان دونوں کو پابند کیا جائے کہ ہاسپٹلز پر اٹیک نہیں کیا جائے گا.